السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے متعلق جو دن رات محنت و مشقت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مگر ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں اور گھر کے حالات اچھے نہیں، سکون نہیں زندگی میں۔ تو آخر آپ کے گھر سے خیر و برکت کیوں ختم ہو گئی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس ہمارے چینل قادری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اچھی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر دن رات محنت و مشقت کرنے کے بعد بھی ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو آئیے اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص نہایت ہی غریب، تنگ دست اور فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا تھا۔ دن رات محنت و مشقت کرتا، اس کے باوجود اس کے گھر سے غریبی دور نہیں ہوتی، اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے، اور دن بدن وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا، ان کی کمائی میں برکتیں نہیں۔ تو یہ حالات سے دو چار ہو کر وہ شخص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے غریبی کے متعلق غوث پاک کو بتایا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ تمہارا گھر راستے کے کنارے ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، میرا گھر راستے کے کنارے ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور جا کر اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دو۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیا۔ اسی طریقے سے دن رات محنت و مشقت کرتا، مگر جب پہلے محنت و مشقت کرتا تھا تو اس کی کمائی میں برکتیں نہیں تھی، اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، گھر میں خیر و برکت نہیں تھا، مگر جب پردہ ڈال دیا ہے گھر کے دروازے پہ، اب محنت و مشقت کرتا ہے، اب وہ کاروبار کرتا ہے، دن رات محنت و مشقت کرتا ہے، تو اب دن بدن وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، خیر و برکت کا نزول ہوتا جا رہا ہے، اور وہ امیر سے امیر تر بن گیا۔ جب اس کے حالات اچھے ہو گئے تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کا خواہش مند ہوا، اور چند تحائف لے کر، تحفہ لے کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سلام پیش کر کے وہ تحفہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا اور غوث پاک نے قبول کیا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ حضور، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ میں آپ کے پاس اپنی غریبی کا شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، میرا ارادہ یہ تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، آپ مجھے کوئی تعویذ دیں گے تاکہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو۔ آپ نے تو مجھے صرف اتنا کہا کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دو، اور میں نے پردہ ڈال دیا۔ یقیناً جب سے میں نے پردہ ڈالا ہے میرے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا جا رہا ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے مالدار اور امیر ہو چکے ہیں، اللہ کے فضل سے۔ تو میرے دوستو، وہ شخص کہتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور، آخر اس میں راز کیا ہے؟ آپ مجھے وہ راز بتائیں، آخر اس میں کیا بات تھی کہ آپ نے مجھے اپنے گھر پہ پردہ ڈالنے کو کہا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گھر راستے کے کنارے پہ ہے، اور اس راستے سے لوگ چلتے ہیں، اور ان چلنے والوں میں بے نمازیوں کا بھی گزر اس راستے سے ہوتا ہے، اور بے نمازی کی نگاہ اور اس کی نظر کا عالم یہ ہے کہ اس کی نگاہ کی منحوسیت کا عالم یہ ہے کہ جب بے نمازی کی نگاہ، بے نمازی کی نظر کسی کے گھر کے اندر پڑ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گھر سے خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس کے گھر سے خوشحالی ختم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تیرے گھر میں خیر و برکت کا نزول نہیں ہو رہا تھا، خیر و برکت کو روک لیا گیا تھا، اور جب سے تو نے اپنے گھر پہ پردہ ڈالا اور بے نمازی کی نگاہ سے اپنے گھر کو بچایا، تیرے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگا اور تو امیر اور مالدار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے اس بات کو سوچیں کہ ایک بے نمازی کی نگاہ کی منحوسیت اور نحوست کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی کے گھر کے اندر دیکھ لے، اس کی نظر کسی کے گھر کے اندر پڑ جائے
تو اس کے گھر سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتوں کو روک لیتا ہے اور اس کے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ذرا توجہ کے ساتھ میرے بھائی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچیں کہ جب باہر کا بے نمازی انسان گھر کے اندر کسی کے گھر کے اندر دیکھ لیتا ہے تو اس کے گھر سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جب جس گھر کے اندر میں نوجوان بے نمازی ہو، مرد بے نمازی ہو، عورتیں بے نمازی ہو، بچے بے نمازی ہوں، اس کے گھر کے تمام افراد بے نمازی ہو، تو اب ذرا سوچو کہ اس گھر میں کیسے خیر و برکت کا نزول ہو سکتا ہے، اس گھر کے حالات کیسے خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خوب برکتیں ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں امن و سلامتی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بہت اچھے اور خوشگوار ہو جائیں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں ہوں، آپ ترقی کے راستے پہ ہمیشہ گامزن رہیں، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں جھما جھم برسے، تو میرے دوستو آپ خود نمازی بن جائیں، اپنے گھر کی تمام عورتوں کو نمازی بنائیں، آپ اپنے گھر کے بزرگوں کو نمازی بنائیں، اپنے گھر کے بچوں کو نماز کی ترغیب دلائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بھی گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، آپ کے بھی حالات خوشگوار اور اچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، اگر یہ میرا پیغام آپ کو اچھا لگا تو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، دوست اپنے احباب میں اس پیغام کو پہنچائیں۔ اگر آپ کے اس عمل کرنے سے، اب آپ کے نمازی ہونے سے اور آپ کا یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچانے سے اگر کسی کے بھی دل پہ یہ بات اثر کر گئی اور وہ عمل کرنے لگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ بھی وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات، ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔